محرم الحرام کی فضیلت۔ اسلامی سال یعنی قمری سال آسنا ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ محرم حرم سے ماخوذ ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ سلامی سال یعنی قمری سال آسنا ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ محرم حرم سے ماخوذ ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف ہو جاتے تھے اور اپنے باپ بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کرم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت وعظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ القرآن اور حرمت و کرام والے 4 ماہ ہیں جن میں محرم، رجب الامرجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ شامل ہے۔ ایک بار کسی نے رسول کرم سے عرض کی کہ رسول اللہ، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا گویا اس نے 10,000 سال اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشور کہلاتا ہے۔ عاشور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اس لیے عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہا کہ اللہ نے اسی دن کو عرشی، کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، امہ حوا، زمین و اسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی، اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے پتی ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچے۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ دراصل امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائیں ان میں یہ 10ویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے اسی لیے عاشورہ کہلاتا ہے۔ رسول کرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ میں وسعت فرمائے تو اس کو اللہ پورا سال وسعت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا بڑا ثواب کا باعث ہے، اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس دن لوگوں کو پانی پلانا، شربت،
دودھ کوئی اور مشروب پلانا بھی باعث ثواب ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورے کے دن کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلایا تو اس نے گویا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جس نے عاشورے کے روز کسی بیمار کی تیمارداری کی گویا اس نے پوری اولاد آدم کی تیمارداری کی۔